بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے ہے پروڈکٹ کسٹمائزیشن کی، پروڈکٹ کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن کی یا اس کو ٹیون کرنے کی، اور ان شارٹ کہ ہم کیسے اسٹینڈ آؤٹ کریں گے اپنے پروڈکٹ کے اندر. کیونکہ پروڈکٹ سلیکشن یا پروڈکٹ سلیکشن یہ آپ کا وہ پہلا بیسک سٹیپ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہول جرنی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. نو ڈاؤٹ اگر آپ کے پاس بیچنے کا گر ہو، آپ کو مارکیٹنگ ٹیکٹکس آتی ہے تو آپ مٹی بھی بیچ سکتے ہیں. یہ چیزیں نہیں آتی تو آپ سونا بھی نہیں بیچ سکتے. لیکن پھر بھی آپ اگر دیکھ لیں تو پروڈکٹ سلیکشن یہ آپ کا بہت ہی پہلا اور بیسک سٹیپ ہے جو کہ لائک یو کین کنسیڈر ایز اے فاؤنڈیشن ٹو سکسیس اور فیلئر. اگر آپ کی پروڈکٹ سلیکشن اچھی ہے تو آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں، باقی چیزوں کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں. اگر پروڈکٹ سلیکشن نہیں ہے تو شاید آپ اس کو پھر کنٹینیو نہ کر پائے. سو ہمارا بہت پہلا سٹیپ ہوتا ہے پروڈکٹ سلیکشن. اب اکثر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، انہوں نے پروڈکٹ دیکھا جو کہ اسٹیٹس اس کے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، جب سب کچھ ہے وہ لانچ کرتے ہیں. سو ان کے ساتھ پھر مختلف ایشوز آتی ہے جو اس پہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہر ایک پہ بات کریں گے. لیٹ سپوز ون آف ایشو اس کے یار وہ کہتے ہیں کہ سیلز بہت اچھے ہو گئے، ایک بندے نے آ کے می ٹو کر دیا. اب مسئلہ بن گیا، اب می ٹو کر دیا تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. اب برانڈ رجسٹریشن بھی انیشلی نہیں ہوئی ہوتی، اگر ہوئی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، می ٹو سے نہیں روک سکتے، اور بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر آئی ریکمینڈ آپ نے لیٹ سپوز میں فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ آپ شولڈر بریس سیل کر رہے ہو تو یو شوڈ ایڈ اور سبٹریکٹ سم تھنگ لائک دیٹ کہ وہ ان کے ساتھ میچنگ ہو، ریکوائرڈ ہو، اور لوگ اس کے ساتھ فریکوینٹلی باٹ ٹوگیدر کے اندر اویلیبل ہو. فار ایگزامپل یو آر سیلنگ لائک کیا کہتے ہیں بیڈمنٹن کے ریکٹس وغیرہ آپ سیل کر رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ لوگ کیا یوز کرتے ہیں، وہ شٹل یوز کرتے ہیں، آپ وہ دے سکتے ہو. آپ کوئی اور ریلیونٹ چیز جو وہاں پہ یوز ہوتی ہیں، اف یو آر سیلنگ لائک فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ الٹرنیٹ میں دوسری چیز ہم نارملی لاجیکلی پرچیز کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ وہ گفٹ کر لیں انٹل انلیس وہ آپ کے جو بجٹ ہے، جو پرائسنگ ہے، اس کو زیادہ ڈسٹرب نہ کرے، اب نارمل لیول پہ نہ جائے. آلدو کچھ نہ کچھ تو ایکسپینسو وہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ ہر ایک پروڈکٹ کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فریکوینٹلی باٹ ٹوگیدر سے بھی، لاجیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار اگر میں ایز اے کسٹمر ہوں تو کیا کروں گا. سو مختلف ایز ان شاء اللہ آپ کو پھر یہ بھی سکھایا جائے گا کس طرح ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن آج ہم اس کی کیو پہ بات کریں گے کہ کیوں ہم بھائی کریں اس طرح. تو دیکھو جب آپ نے لیٹ سپوز پروڈکٹ کے اندر بنڈل بنا دیا کہ یار لیٹ سپوز یہ واٹر گلاس میں سیل کر رہا ہوں، تو نارملی پیپل یوز کیا کہتے ہیں اس کو ہم، یہ کوسٹرز، ڈرنک کوسٹرز یا گلاس کوسٹرز یا واٹ ایور جو بھی ہے وہ بھی ہے، لوگ اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اب لیٹ سپوز میں اس کے ساتھ وہ رکھ دوں ساتھ میں اور سیل کرنا شروع کر دوں، تو ظاہر سی بات ہے اگر 100 لسٹنگز ہیں تو 100 میں سے 2-3 لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے ہوں گے، تو میں اپ ٹو سم ہاؤ یونیک ہو جاؤں گا. تو یو شوڈ بی یونیک ان یور لسٹنگ. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر ہر ایک بندہ میٹو نہیں کر پائے گا، کیونکہ نارملی وہاں پہ ہائی جیکرز کیا کرتے ہیں، جب آپ کا سیل والیوم بڑھتا ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر آپ ہی والا پروڈکٹ دیکھتے ہیں اور اس کو پرچیز کر کے سیل کرنا شروع کر دیتے. جب آپ کی بنڈلنگ ہوتی ہے یا اپنے ایسی کسٹمائز چیز بنائیے جو کہ مارکیٹ کے اندر نارملی اویلیبل نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کے اوپر میٹو ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اگر ہو بھی جائے تو پھر اس کو ہم ان سے پروڈکٹ پرچیز کر کے رپورٹ کر کے ان کو ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی آگے جا کے، لیکن چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. اس میں دوسری جو بڑی سب سے بات ہے، ایک تو سیکیورٹی ہو گئی. سیکیورٹی کے بعد اس کے مطلب ہائی جیکر سے بچنے کے رسک کافی کم ہو جاتے ہیں اس سے. دوسری بات جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سیل زیادہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں یار $20 میں یہ بندہ مجھے یہ چیز دے رہا ہے اور 25 میں مجھے یہ چیز دے رہا ہے. اب یہ بندہ 2 چیزیں دے رہا ہے لیٹ سپوز، یا ساتھ میں کوئی اور کمپلیمنٹری پروڈکٹ دے رہا ہے، یا ایسی چیز ایڈڈ ہے جو کہ فار ایگزامپل اس کے ساتھ یوز ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایج مل رہا ہوتا ہے پروڈکٹ سلیکشن کے اندر. تو اس لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. سو کیپ ان مائنڈ جب بھی آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو پراپرلی پروڈکٹ ریسرچ کیا کریں. آپ دیکھیں یہ پروڈکٹ جو میں سیل کر رہا ہوں اس کے ساتھ اور لنک چیزیں کیا کیا ہے، آپ کو ہزاروں چیزیں مل جائے گی. لائک یار فار ایگزامپل اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ایڈ کر دیں گے تو شاید آپ پہ آپ کے بجٹ کے اوپر کوئی بھی وہ نہ پڑے اور آپ کو کافی ایج مل سکتا ہے.
فار ایگزامپل کوئی ایسی گیجٹ ہیں جو کہ ہم کسی فوڈ کے کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں ایک مینول جوسر سیل کرتا ہوں. اگر میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ کمپلیمنٹری اور کچھ بھی نہ ہو, کارڈ رکھ دوں جس کے اوپر ایک ریسیپی لکھی ہوئی ہو, تو یہ بھی مجھے کمپیٹیٹیو ایج دیتا ہے. سو کیپ ان مائنڈ آپ کا پروڈکٹ ایز پر یہ نہیں کہ بھئی وہ ہم لائک جو مارکیٹ میں ہے وہی کریں. ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے, اس کو ہم ڈیولپ کریں گے اور ایسے ہم جائیں گے. اس وجہ سے آپ سیلز بھی زیادہ لے سکتے ہیں, آپ کو سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے. آپ اس کو پھر آگے جا کے پیٹنٹ کرو, آپ اس کی ٹریڈ مارک رجسٹریشن کرو, جو بھی کرنا ہے. سو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کی بزنس کے اندر سسٹینیبلٹی بڑھ جاتی ہے. کیپ ان مائنڈ بزنس وہی ہوتا ہے جو سسٹینیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ مارکیٹ کے اندر زیادہ دیر تک ٹک سکتے ہو. سو پراپرلی اسٹیپ وائز آپ جائیں, انشاءاللہ بہت ہی ایک میں کہتا ہوں ایسا بزنس ہے جس کے اندر پوٹینشیل کافی زیادہ ہے. سو کیپ لرننگ, کیپ ان مائنڈ جب تک لرننگ ہوتی رہتی ہے آپ ارننگ کی طرف جا رہے ہو. ٹریڈیشنل ویز آلموسٹ وہ نکل رہے فیلڈ سے. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو لرن دا سسٹمس. کہیں سے بھی سیکھو. علم بہت زیادہ بکھرا ہوا پکڑا ہوتا ہے. نارملی یہ ہمیشہ علم بکھرا ہوتا ہے, آپ نے اس کو گیدر کرنا ہوتا ہے اپنے لیے. سو سیکھو اور انشاءاللہ پھر امپلیمنٹ کر کے اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی بینیفٹ دے سکتے ہیں اور فارن ریمیٹنسز منگوا کے ہم اپنی اکانومی بھی اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. سو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.